ناظرین آداب، علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر میں نے وجاہت مسعود صاحب کو تکلیف دی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے شو میں کہہ دیا تھا کہ سر ہم آپ کو مستقبل میں بھی تکلیف دیتے رہیں گے۔ تو آج وہ تھوڑے بیمار بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، تو سر بہت بہت شکریہ۔ سر دا ریزن وائی آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ود یو ٹوڈے یہ ٹاپک وہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اب وہ امریکہ کے 47ویں صدر جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت سے نئے کویسچنز جو ہیں وہ جو کہ پہلے بھی ماضی میں رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک ایڈڈ کویسچن بھی اس میں ایڈ ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا ان کا پریشر آئے گا، اور اگر وہ پریشر آتا ہے تو کین وی ود اسٹینڈ دیٹ پریشر اور ناٹ، اور ہمارے لوکل جو پالیٹکس ہے اس کو ہم دیکھیں گے یا کہیں گے امریکہ کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان کا 1947 سے ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ ہے ود امریکہ، جو کہ ہم ایلائی نہیں ہیں، لیکن وی آر آلسو دا موسٹ ایلائڈ ایلائی۔ تو We happen to be most وی allied of ہیپن ٹو that. بی اینڈ وی ہیپن ٹو بی این ایلائی ایز ویل انڈر سیٹو اینڈ سینٹو، Yeah, سو of course. تو At different یا stages in history. بالکل بالکل۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ذرا تو پہلے تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیں، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہوئے آج کی چیزوں کا تناظر، اس کو ایک انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ Let's quickly go through that. جی جی جی۔ May 1945 سیکنڈ وار ختم ہوتی ہے، اب اگلا مرحلہ ہے نئی دنیا، بالکل ایک نئے خطوط پہ تشکیل پانا تھی، اور اس کی سب سے واضح جو اور اہم ترین تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ سپر پاور کا جو جھنڈا تھا وہ برٹن سے امریکہ کو آفیشلی منتقل ہو گیا۔ سو اٹ واز ناؤ امریکہ دیٹ واز لیڈنگ دا ورلڈ، اور جواب میں جو جس کی کسی کو 15 یا 20 برس پہلے تب توقع نہیں تھی، سوویت یونین نہ صرف یہ کہ واز ایبل ٹو کیپ انٹیکٹ اٹس پریویس original frontiers, was able to take care of nearly half the Europe. ہو گیا۔ اب اس دوران میں یہ واضح ہو گیا کہ جرمنی، جاپان there ceased to be enemies. بالکل انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے۔ 1963 تک پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر تھا وہ سڑک کے کنارے کسی چائنی مصنوعات کا اشتہار برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور جولائی 71 میں وہی امریکہ پاکستان کو ڈاکخانے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے چین کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے۔ وہ یاد ہے چاؤ کا اور نکسن کا مصافحہ، جی جی جی، ہینڈ شیک دیٹ میلٹ اوے quarter of a century of hostility. بالکل فائدہ ہو گیا۔ 59 میں سائنو سوویت سپلٹ ہوئی تھی، اس کے بعد کے جو 12 برس تھے اس کے اندر امریکہ نے ریکیلکولیٹ کر لیا کہ اگر ہم چائنا، اور ابھی ماؤ زندہ تھے، جی بالکل، ابھی وہاں کمیونسٹ پارٹی کا وہ والا سوشلزم، وہ بیئر فیٹ ڈاکٹرز، وہ ثقافتی انقلاب، سب کچھ بالکل ابھی فریش تھا میموری میں، بلکہ موجود تھا، چل رہا تھا، آن دا گراؤنڈ تھا۔ بالکل۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے 22 جون 1941 کو ربنٹراپ مولوٹوف معاہدہ ٹوٹ گیا تھا اور جرمنی نے رشیا پہ حملہ کر دیا تھا، جی، اور چرچل نے کہا تھا اٹھ کے کہ میں تو جا رہا ہوں اعلان کرنے ٹو الائی ود سوویت یونین، بالکل آف دی کف ڈیسیشن بٹ ویل
کنسیڈرڈ، پتہ یس، تھا کہ یہ یس، فائدہ ہے. جو نئی دنیا بن رہی تھی اس میں اب نئے حریف پورا کیپٹلسٹ ویسٹ تھا اور آدھے سے زیادہ یورپ سمیت سوویت یونین کے اشتراکی تھا. بالکل. یہ کولڈ وار تھی. اس میں سولجرز اور بلٹس کسی اور کی زمین میں اور پراکسیز کے طور پہ چلنا تھی. بٹ دا پرائمری bottom line of that long telegram sent by John Cannon from Moscow to Washington 21-22 صفحے کی وہ تار تھی جس میں جان کینن جو سفیر تھے امریکہ کے رشیا میں، انہوں نے آنے والی دنیا کے خط و خال واضح کر دیے اور اسی سے پالیسی آف کنٹینمنٹ نکل آئی. بالکل ٹھیک. اب اس پس منظر میں a certain gentleman قائد اعظم محمد علی جناح grants an interview to Doom Campbell, Reuters one-armed reporter. مئی 1947 ہے، 3 جون نہیں ہوا. جی. پارٹیشن پلان has not yet been. یہ اور بنگال اور پنجاب کی تقسیم ابھی فیوچر میں ہے. آبادی کا تبادلہ فیوچر میں ہے. فسادات کا بڑا حصہ فیوچر میں ہے. اور وہ پوچھتا ہے فارن پالیسی، اور پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں محمد علی جناح، وہ فرماتے ہیں اور لوکیشن. اچھا، یہ جو لوکیشن ہے یہی وہ لوکیشن جسے سیکیور کرنے کے لیے برطانیہ نے افغانستان کو اجازت دی تھی نا، وہ چند کلومیٹر واخان والا. جی. آج کل وہ پھر سے جاگا ہے، یوٹیوب پہ جاگا. یہ قصہ آج کا تو نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ قصہ تو 19 سینچری سے بالکل ایسے ہی ہے، چلا آ رہا ہے. جب آپ لوکیشن کہتے ہیں نا تو اس کے پیچھے چند مفروضات ہوتے ہیں علی. ایک تو یہ ہے کہ وی آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دا economic production in our country. We are not bothered about human development. We are not bothered about the quality of life of our citizens. ہم اپنی زمین کے اپنا جو محل وقوع ہے، جو اپنی لوکیشن ہے، اس کو حسب ضرورت ٹرانزٹ یا ایمبوش، ہر دو طرح سے الٹرنیٹلی استعمال کر کے اس کے پیسے کھائیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ فیصلہ تو ہم نے بہت پہلے کر لیا تھا. ملک بننے سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی بنانا ہے. اور ویسے بھی اتنا ٹوٹا پھوٹا 2,70,00,000 ڈیڈ باڈیز، ڈسٹرائڈ، ڈسٹرکٹڈ، ڈیمولشڈ سوویت یونین، پاکستان کو سپورٹ کر بھی کہہ سکتے ہیں. اور حالانکہ جو سوویت یونین کے حامی انڈیا میں پائے جاتے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تقسیم کی حمایت کریں. بالکل ایسے ہی. مسلم لیگ کا جو منشور ہے وہ دانیال لطیفی نے لکھا تھا. جی بالکل. وہ اپنے اور بہت سے لوگ آئے بھی یہاں پر، وہ باقاعدہ کامنٹ ویسے سجاد ظہیر آئے. بالکل آئے. سجاد ظہیر آئے اور بہت سے لوگ جہاں پہ آئے، اور انکلوڈنگ حسن ناصر جو کہ بعد میں پھر 1960 میں. جی وہ تو ہماری تاریخ کا ایک بالکل اور طرح کا دردناک ہے، لیکن ان کی بھی آنے کی وجہ یہی تھی. وہ یہاں پہ جو ہے وہ مجھے حیرت ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے، جہاں مسلمان کوئی 25% تھے،
کمیونسٹ پارٹی مسلمانوں میں پینیٹریٹ نہیں کر سکی. تو پاکستان میں تو میں فارمر ڈیفیکٹر ہوں کمیونسٹ پارٹی کا، تو میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی ہزاروں کیا سینکڑوں میں بھی اگر آپ گن لیں تو اگر آپ ہزاروں کیا سینکڑوں میں بھی گن لیں نا تو وہ بہت بڑی ایگزیجریشن ہوگی. پاکستانی لیفٹ جو ہے یہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو بیوروکریسی، ملا اور فار سیل پالیٹیشینس، ٹرن کوٹس یونینسٹ پارٹی کے، ان پہ مبنی تھا اس وقت کا اسٹیبلشمنٹ. چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ ملا کا آیا، بٹ دیٹ ارائیوڈ ویل لیٹر ان 60s. ملا بھی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ میری جگہ بن جائے. ملا کو فائدہ یہ ہو گیا کہ سرد جنگ میں کیپٹلسٹ ورلڈ نے اپنا جو نیریٹو ایوالو کیا، تشکیل دیا، اس میں سوویت یونین کے سیکولر ہونے کو بلکہ پازیٹیولی ایتھیسٹ سرکاری طور پہ، جو کہ میں بینگ اے سیکولر سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم ایک سیاسی پوزیشن ہے، ایتھیزم ایک فلسافیکل پوزیشن. ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ ایتھیزم کو امپوز کرے. ریاست سیکولرزم کو امپوز کر سکتی ہے. ریاست کو سیکولرزم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سیکولرزم امپوز کرنے کی چیز نہیں ہے، اڈاپٹ کرنے کی چیز ہے. اٹ از کہ آپ کے جو بھی عقائد ہیں ریاست ان سے غیر جانبدار ہے. ریاست کا کام آپ کے حق عقیدہ کا تحفظ کرنا ہے، کوئی خاص عقیدہ امپوز کرنا نہیں ہے. میں دوبارہ چلتا ہوں. پاکستان کو امریکہ کی طرف ہی جانا تھا، بالکل، اور یہ طے تھا، اور یہ پالیسی آف کنٹینمنٹ کا حصہ تھا. ہمارے لیاقت علی خان صاحب جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے، 49 دن کا دورہ کیا تھا انہوں نے امریکہ کا. لمبا چوڑا تھا لیکن جو یہاں ہو رہا تھا، جو یہاں کی سیاست تھی، امریکہ کو اس سے کیا غرض تھی. بالکل. ان کی جو پہلی ہمیں آفر آئی بھی تھی امداد کی، تو چند پنکھے تھے چھت کو لگانے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے. ایسا ہی جی. وہ تو ان کو کولمبو پلان آیا 51 میں. ظفر علی خان نے پاکستان کی کیبنٹ یا پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر سیٹر اور سینٹر پہ دستخط جی. ایسا ہی ایسے ہوا نا. یہ جو 4-5 کریکٹر بیوروکریسی کے ہیں، اس وقت تک بیوروکریسی جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مین آرم تھی، ون آف دی انڈیا اسٹیبلشمنٹ آفس جو ہے. جی پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ. یہ تو ان میں سے بیشتر تو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے آئے تھے بھائی. اچھا. انہوں نے تو لیاقت علی خان کو گھیرے میں لیا تھا. فرسٹ جو پروویژنل بجٹ آیا تھا نا 46 کا، یہ زاہد حسین جو بعد میں اسٹیٹ بینک کے اچکن پوسٹ پریزیڈنٹ بنے، یہ چودھری محمد علی صاحب جنہیں پہلے سیکولر کہا جاتا تھا، پھر وہ نظام اسلام ہو گئے تھے. یہ غلام محمد صاحب جو وہ پتہ نہیں کون سا شریف مزار تھا اس کے بھی وہ تھے، اور باقی بھی باتیں آپ جانتے ہیں جو ہر بات جو ہے وہ ظاہر کے مائک پہ نہیں کہی جاتی. اسکندر مرزا، ایوب خان، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ. وہ اسکندر مرزا اور ایوب خان عام ونگ تھے اسٹیبلشمنٹ. صحیح. محمد علی، غلام محمد، زاہد حسین اور اکرام اللہ جو ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے، یہ بیوروکریٹک ونگ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے اپنے حلقے کے رسا گیر، چور چکے بدماش، یونینسٹ پارٹی کے
ڈی سی کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلم لیگ میں یہ سیاسی ونگ تھا. ملا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ اب تو کہ یہاں اتفاق سے مسلمان بہت ہو گئے ہیں، کیونکہ ملا نے بھی یہ کنسیو تو نہیں کیا تھا کہ 46% پنجابی نان مسلم جو ہے وہ کہیں چلا جائے وہ گا، سین کا حصہ نہیں ہوں گے، وینش ہو جائے گا اوور نائٹ. وینش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان اتنے ہو گئے ہیں تو ہماری تو وہ کیا کہنا چاہیے، ہماری تو کموڈٹی کی مانگ بہت بڑھ گئی. صحیح. تو ملا نے ہاتھ پاؤں مار کے حصہ لیا ہے، اور پھر جب لے لیا تو ملا وہ بھیڑیا ہے، آپ اس کو گوشت کے جتنے بھی ٹکڑے ڈال دیں یہ وہ ہضم کر جاتا ہے اور اگلا مانگتا ہے. whether it was 1970 انڈر شیر علی خان اور اکبر خان ISI والا، جی. یا یحییٰ خان of all the people ہاتھ میں وسکی کا گلاس پکڑ کے 15 یا 16 اگست مارچ 1971 کو مجیب سے کہتا ہے ask your boys to work for Islam. اسلام کو کیا دیواریں کھڑی کرنی ہیں، مرچ میں وہ پلستر کرنا ہے، کیا کرنا ہے اسلام کے لیے، کیا مطلب ہے اس کا. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، جب بھی ایک آمریت دوسری آمریت میں مورف ہوتی ہے تو وہ پچھلی آمریت کے نیریٹو کو رد کیے بغیر اپنا جواز نہیں بنا پاتی. تو ایوب کا ملا دشمن ہونا، سیکولر ہونا، بھی وہ 1927 میں 20 سال کی عمر سے انگریزوں کے ساتھ آیا تھا. جی جی جی. اس بیچارے کو تو عربی کی 2 لائنیں نہیں آتی تھیں. ایسے ہی. وہ عزت اللہ شہاب نے لکھ دیا جی. کہ وہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی دعا یاد کر لی ہے اردو عربی یاد کرنے کے بجائے کہ اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دے. سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. لفظ مختلف ہو سکتے. یحییٰ خان was the first military man who employed mullahs. Failed miserably. الشمس البدر میں بھی، بالکل. ایسٹ پاکستان میں بھی، مغربی پاکستان میں بھی. That's a different story. لیکن اس نے ملا کو یہ موقع فراہم کر دیا، یہ سین، یہ اسپیس دے دی کہ وہ پاکستان کے مکالمے کا حصہ بن گئے. Coming back to that era. امریکہ نے ہمیں سیٹوں میں لیا، سینٹوں میں لیا، ہمیں اپنے بلاک کا حصہ بنایا، اور ہم اس کے لیے کام کی چیز تھے. اور ہمارا فوجی یہاں کا ان کو یہ بتاتا تھا کہ یہاں پہ بہت کمیونسٹ ہے، بہت کمیونسٹ ہے، ان کو ہم نے بہت روک رکھا ہے. وہ اس کمرے میں آ جاتے تھے سارے کے سارے، اتنے تھے. ویری آنریبل پیپل. مگر وہ موسٹلی they were very honorable people, learned people. لیکن گنا جاتا ہے نا سر، تولا تو نہیں جاتا. تولا تو نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے نا. پاکستان نے پاکستان کی آرمی ایک تو ان کا بہت ہی خوش نصیبی ان کی کہ پاکستان کے حصے میں 33% تو یہ آ گئے. 1/3 آف دی برٹش انڈین آرمی تو ادھر آ گئی. ان کو کشمیر ان کے حصے میں آ گیا. کشمیر کا تنازع آپ نے نوٹ کیا کہ ابتدائی 1-2 برس یعنی اکتوبر 48 بنتا ہے حیدرآباد. جی بالکل. دکن والا. پھر تو نہیں کبھی پاکستان نے حیدرآباد کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا، نہیں، نہ جونا گڑھ کو نہیں اٹھایا. جب حیدرآباد اور جونا گڑھ کے بدلے کشمیر مل رہا تھا تو نہیں لیا. Now I look back, I don't have the evidence. جس بات کا ایویڈنس ہے اور ملٹائپل ایویڈنس ہے
وہ یہ ہے کہ 1950 میں مرنے سے پہلے پٹیل نے لیاقت سے ایک سے زیادہ بار کہا کہ یہ تم حیدرآباد اور جوناگڑھ مانگ رہے ہو، تم تو جیوگرافیکلی کنٹیگوس نہیں ہو ان کے بالکل۔ ساتھ، تو کشمیر تمہارے سے ملتا ہے، لے لو۔ ہوں، اور لیاقت کا جواب آپ کو یاد ہے نا؟ جی میرا دماغ خراب ہے کہ میں حیدرآباد کی تہذیب چھوڑ کے جی کشمیر کی پہاڑیاں لے لوں۔ ٹو مائی مائنڈ ریڈرز ان کشمیر آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں۔ سر وہ آپ کے پڑھنے کی چیز ہے میرے بھائی۔ ہوں، اکبر خان کا قائد اعظم کو جا کے کشمیر پہ مشورے دینا، جی۔ سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان، شیر علی خان پٹودی کا ہوں، کشمیر کی جنگ کو ڈسکس کرنا۔ ہوں، کشمیر وہ بٹیر تھا جو پاکستان کی ایمبیشس فوج کے ہوں، پیر کے نیچے آ گیا، ہوں، یہ جواز بن گیا پاکستان کی آرمی کے حجم کا، ہوں۔ والیوم کا۔ بیکاز دیر واز آئدر ہم اپنے ریسورسز کو ادھر لے جائیں یا اس کو نیچے لے آئیں، اور دونوں نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک سیکیورٹی کو پرابلم بنانا ہے۔ درست۔ اور اس کے ساتھ میں جوڑ لیں جان فاسٹر ڈلس کا یہ کہنا کہ تم غریب ملکوں کے لیے سیکیورٹی از ڈیولپمنٹ، بالکل۔ یہ اس کا وہ کیا ہوتا ہے موٹیو تھا جی۔ اس کے سارے معاملے کا۔ ہوں، ڈیولپر گئی تمہاری بھاڑ میں، ہوں، تم اسلحہ خریدو، فوجیں کھڑی کرو جو ہمارے جی کام ایسے ہی۔ آیا کریں۔ کشمیر کا کیس ہم اپنی عقل مندیوں کی وجہ سے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی زندگی ہی میں اکتوبر 47 ہی میں ہوں، وہاں تک لے آئے تھے جہاں سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریروں سے نہیں ملا کرتا۔ کشمیر کو سیف پیریڈ ہی نہیں ہے کوئی دھکا مار کے ہمیں لے دے گا، ہوں، کہ جا کے کسی کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے گا کہ یار وہ پاکستانی کشمیر مانگ ان کو کشمیر دے دو۔ کشمیر جو ہے وہ ملینز کی آبادی کا ہوں، ایک بہت سگنیفیکنٹ جی، اور بہت بڑی ریاست، بہت بڑی 21 ریاست، توپوں کی سب۔ تہذیب ہے پوری، جی۔ لباس سے لے کے دسترخوان تک، تاریخ سے لے کے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہوں، اور ملٹائپل ہیں۔ ہوں، میں نے ملٹائپل کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا تاکہ مجھے نام نہ لینا پڑے، آئیڈینٹیفائی نہ کرنا پڑے کہ کس کس نے زیادتیاں کی ہوں، کشمیریوں کے ساتھ۔ ہوں، بیوٹیفل پیپل، ٹرو۔ دے آر بیوٹیفل پیپل۔ ہم سرد جنگ کا حصہ بن گئے، ہم اسلحہ چاہتے تھے، ہم کولڈ وار کے کاز کے ساتھ بظاہر کھڑے تھے، جی۔ لیکن ہمارا اصل جھگڑا اس ملک کے عوام کے ساتھ تھا۔ ہوں، میں نے اسے ہمارا ہوں، اس وقت میں لفظ یوز کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے اس لفظ سے گھن آتی ہے، تو میں وہ لفظ بہت ہی اسپیرنگلی یوز کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ، ہوں، اسٹیبلشمنٹ از ناٹ جسٹ آرمی، ہوں، اٹ از اے کانگلومریشن آف illicit, illegal, unfair, vested interests، صحیح۔ اور ہر ملک میں ہوتی ہے۔ جی جی جی۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بالادست ہے ہوں، یا یہ چھوٹا موٹا اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ مانگ رہی ہے۔ In a country like ours, it enjoys ہوں، almost unaccountable ہوں، authority۔ بالکل بالکل اور اب پاکستان میں اس کے اجزاء کون ہیں؟ وہی بالکل۔ الٹیمیٹ تو گن ہے، ہوں، ٹرو ٹرو ٹرو۔ اب باقی اس کے جونیئر پارٹنر ہیں۔ گیول ایٹسیٹرا، گیول، پین ایٹسیٹرا، گن کے نیچے
ٹھیک ہو گیا. گن گلنی چاہیے. صحیح فرمایا آپ نے. ملا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے کام آتا ہے فوج کے. اور نئے نئے نرسری میں نئے نئے گملے لگائے جاتے ہیں. جی. پرانے گملے جو ہے جو اپنی یوٹیلیٹی کھو بیٹھے انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ کوئی مقدس زمین پہ جا کے ایڑیاں رگڑ لے جماعت اسلامی. اٹ از irrelevant. True. ڈونٹ گو بائی لوکل الیکشن ان کراچی. جی 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 وہ تو جماعت اسلامی نیشنل لیول پہ جو ہے وہ irrelevant ہوگی. بالکل ایسا ہی اس سے زیادہ مفید مطلب جماعتیں موجود ہیں. ہے. جی. ہم نے نہیں کھڑی کی ہیں. ان کو اسلحہ دیے, ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے, ہم نے ان کو بچا کے رکھا. ملا بروکریسی, آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 سے 6% کو چھوڑ کے باقی بروکریسی جو ہے وہ انکمپیٹنٹ بھی ہے اور ڈس آنیسٹ بھی ہے. جی ایسا ہی ہے. پاکستان میں جمہوریت کیسے آئے گی؟ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے حلقوں میں انہوں نے مارشل لا لگا رکھا. جی ایسا ہی ہے. بدماش. آپ نے لوکل جو میری بھی مشکل بدماش آسان کر دی. میں یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ کہوں کہ نہ کہوں. نہیں نہیں بالکل سر, لیکن وہ ہیں, وہ ہے, اس میں کیا شک ہے. نہ ان کے حلقے میں کوئی خاتون استاد محفوظ ہے, نہ کوئی شریف کلرک محفوظ ہے. پٹواری ان کی مرضی سے لگتا ہے. اے سی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر وہ ان کی مرضی سے لگتا ہے. وہ کیمپ لگا کے جو ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہ وہ فلانے کو ہم نے نکال دیے. جڑا والا میں یہ ہوا نا, جی جی ایسے ہی ہوا. یہ ہوتی ہے روٹ آف دی اسٹیٹ کمنگ بیک ٹو وے وی ور ود دا امیریکنس. جی. ہم نے ان کو پہلا دھوکہ 65 میں دیا. ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ یہ کمیونسٹ انویژن کے خلاف ہتھیار استعمال ہوں گے. سر میرے اس میں ایک کوشچن ہے, امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے؟ پتا تھا, نہیں بتایا گیا تھا. لیکن سر ہم نے کہاں رشیا سے لڑنا تھا, مطلب لڑے بعد میں ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دا تھنگ از کہ 65 تک پاکستان جو ہے وہ چین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان, جو کہ امریکہ کو اس بات کا علم تھا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ چین کے خلاف پاکستان کو استعمال کرنا ہے. سیم گوز ود رشیا. رشینز بھی تو آرگومنٹ تھے نا بھائی. 53 سے 63 تک کے جو 11 سال ہیں, خروشچیف, خروشچیف اس زمانے کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا. بس اتنا ہے کہ وہ ٹائکون وغیرہ نہیں تھا. البتہ باقی صفات, بد تہذیبی, زبان کا استعمال, اور مثال کے طور پہ ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے, سفارتی آداب ہوتے ہیں. امریکیوں سے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ بدماشوں سے مل لیے, اب بدماشوں کے ملازموں سے ملتے ہیں. یہ ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. ظاہر ہے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. جی ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کو 65 میں ہم نے یہ جو ہے نا کہ ہم نے لڑنا تھا یا نہیں لڑنا تھا, ویتنامیوں نے لڑنا تھا امریکیوں سے. کہ جو پراکسی جنگ ہوتی ہے, گریلا جنگ ہوتی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہوتی جب تک بالکل کنٹیگوس ایریا ایسا موجود نہ ہو جو منظم آرمی کے لیے ایکسیسیبل نہ ہو. جی. دنیا کی بیسٹ گریلا آرمی ایوریج آرگنائزڈ ریگولر آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹیریٹری ہے نا صاف کر دیں گے, اڑا کے رکھ دیں گے. گوریلا کیا کرتے ہیں, ایٹ اے ٹائم پوائنٹ اینڈ مینر آف دیئر چوائس جی. they give a surprise attack
and then vanish in thin air. بالکل وہ جو thin air ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ ٹھکانے ہوتے ہیں جہاں تک ریگولر آرمی نہیں جا سکتی بیکاز آف ویریس ریزنس. ویریس ریزنس. ویتنام میں کیا ہو رہا تھا؟ ویتنامی آتے تھے، ویٹکانگ لڑتے تھے، حملہ کرتے تھے اور بھاگ کے کمبوڈیا چلے جاتے تھے. جی اب کمبوڈیا میں امریکن نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ لڑائی جو ہے یہ ویتنام اور امریکہ کی تو نہیں تھی، یہ لڑائی تو امریکہ اور چین کی تھی. جی چین اور رشیا جی بالکل ایسے ہی. دونوں ویتنام کو سپورٹ کر رہے تھے. پاکستان میں کیا ہوا 78 آنورڈ؟ یہ جنگ افغانستان اور پاکستان کی تو نہیں تھی، نہیں تھی، پرائی جنگ تھی. ہو چکے. بعض لوگوں نے بعد میں پرائی جنگ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، خاص طور پہ عمران خان صاحب نے. اس لیے میں پرائی جنگ نہیں کہتا، تھی وہ پرائی ہی. جی لیکن وہ ہماری بہت زیادہ اپنی بھی تھی. جی ہماری بہت زیادہ اپنی بھی اس لیے تھی، اس لیے نہیں کہ گرم پانی میں آ کے روسیوں نے غسل کرنا تھا یا انہوں نے وہاں کوئی بیچ کھولا ہوا تھا کہ انہوں نے نہانا تھا. ہماری اپنی وہ اس لیے تھی کہ اس کی آڑ میں ضیاء الحق کو اپنی آمریت کی لانجیوٹی کی ضمانت تھی. جو جنیوا اکارڈ پہ ایک ٹانگ پہ اچھلتا تھا اور زین نورانی کو انپریڈکٹیبل گالیاں دیتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ جنیوا اکارڈ پہ دستخط نہیں ہو رہے، یہ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ دستخط ہو رہے. ایگزیکٹلی لائک 29 نومبر 2007 کو جب پرویز مشرف وہ بیٹن آف کمان برتی اتار رہے تھے، دے رہے تھے اشفاق صاحب کو، تو ان کے چہرے پہ جو جنازے کی آیات لکھی تھیں ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دلیپ کمار صاحب کے بارے میں کہتے تھے نا وہ اپنے ہاتھوں سے اداکاری کرتے تھے، تو وہ جو بیٹن پکڑانے کے بعد ان کے ہاتھ جس طرح سے نیچے گئے ہیں، ہی نیو کہ میں یہ اپنی پکڑا گیا. آپ نے جب فرمایا نا کہ ہاتھ نیچے گئے ہیں تو مجھے وہ انگریزی کا محاورہ یاد آ گیا، ہینڈز ڈاؤن. جی ہم نے اپنی اسباب تھے ہمارے 65 کی جنگ شروع کرنے کی، درست، اور نہ ہمیں اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی کہ ہم یہ جنگ جیت لیں گے. یہ اگریشن ہم نے کی تھی، آپریشن جبرالٹر ہم نے تیار کیا تھا جی، اور ہم نے مئی 65 میں کیا تھا. بالکل. اور اس کا سبب یہ تھا ایک سرکاری ایک غیر سرکاری. سرکاری کیا تھا؟ ایوب خان صاحب جیسا بیسیکلی وہ نان کمبیٹنٹ سولجر تھا. اس کی ٹوٹل کمبیٹ سروس جو 2.5 دن کی تھی برما کے محاذ پہ، اور اپنوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ انہیں واپس لے جاؤ، یہ بہادر ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی وجہ سے باقیوں کے بھی حوصلے ٹوٹ رہے. اس کو بزدلی کی وجہ سے واپس لایا گیا تھا. شیر علی خان کہتا ہے کہ ایک دن ہمیں سادہ ایکسرسائز کرنا تھی، پہاڑ سے چڑھنا تھا اور اترنا تھا. تو ہم نیچے اترے جب تو وہ بوٹ ووٹ کھول رہے تھے، تو میں نے ایسے ہی ایوب سے پوچھا کہ تمہیں پہاڑ پہ چڑھنا پسند ہے کہ اترنا؟ تو اس نے کہا دونوں پہ لعنت. اور یہ کہ یہ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس نے کہا اس کے بعد اس نے اپنی بوتل نکال لی. وہ کوئی فوجی ووجی نہیں تھا، یعنی انہوں نے گدھا ہی کہا بیسیکلی ان کو. حالانکہ وہ خود بھی ماشاءاللہ اسی طرح کی اسپیشی سے تعلق رکھتے تھے. شیر علی خان صاحب، ایوب خان صاحب اس غلط فہمی میں تھے کہ ہندو جو ہے وہ مسلم سولجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی یہ ایسی غلط فہمی ہے جو ہٹلر نے بھی پالی تھی، مائن کامف میں لکھا ہے اس نے. یہ ہر احمق جو جس کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی ہو اور جو جنگ کی ڈائنامکس نہ سمجھتا ہو، وہ یہی پالتا ہے. دنیا کی کوئی قوم نہ بہادر ہوتی ہے نہ بزدل. جس سولجر کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے گولی نہ چلائی تو مجھ سے گولی لگ جائے گی،
وہ بہادری سے ہی لڑتا ہے. سولجر تو بہادر ہی ہوتا ہے جی. ہر قوم کا. جرنیل دکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہوں. وہ کتنا ویژنری ہے. ہوں. جی جی، محاذ پہ وہ تو سر آپ کے یو ڈونٹ ہیو این آپشن نا. جو وہ یاد ہے ایک صاحب گشت لگانے گئے تھے، جیپ کے پیچھے کھڑے ہو کے جنرل صاحب آدھا سینہ ان کا جو ہے وہ 1.5 کلو پیتل سے چمک رہا تھا سیکنڈ وار میں. جی. تو جیپ نے جو ریت پہ موڑ کاٹا تو بیچارے گر گئے. اچھا. اچھا وہ جیپ والے کو نہیں پتہ چلا، ہوں. وہ آگے نکل گیا. ابھی بھی اٹھے تو اتنا گھبرا گئے، ان پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے اچھا. وہاں عالمین کی لڑائی میں، ہوں. جسے نارتھ افریقن جی کیمپین جی جی کہتے جی. ہیں نا. وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جرنیل صاحب کتنے جوگے ہیں. ویسے تو ٹائیگر سارے ہی ہوتے ہیں، جب وردی پہنی ہو اور سلوٹ پہ سلوٹ ٹھک ٹھک کر کے ایسے بج رہے ہوں، سبھی ٹائیگر ہوتے ہیں. ٹائیگر کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ گورنر مالک کے سامنے بیٹھا دھائیں دھائیں کر کے رو رہا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے جی. کہ جرنیل کون ہے. ساری دنیا میں 20 سینچری میں زخوف، رومیل، مونٹگومری کنسیڈر گڈیرین جی جی. فائنسٹ بالکل بالکل. جنرلز. جب رومیل کے گھر پہنچا ہے ڈیلیگیشن ہٹلر کا کہ یا ابھی ہمارے ساتھ چلو اور خودکشی کرو یا پیپلز کورٹ میں جانا ہوگا، کہ اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے ساتھ بیٹھا گیا. 10 منٹ بعد خبر آ گئی کہ مر گئی. دیٹ واز رومیل. اور رومیل وہ تھا جس کی عزت ونسٹن چرچل بھی کرتا تھا. ناٹ بیکاز کہ وہ اس کا کوئی بچپن کا دوست تھا. The combination of different characteristics as a gender. جو امریکن آرمی میں جنرل بریڈلی کی ہے، اس کی کیوں نہیں ہے؟ میکارتھر کی کیوں نہیں ہے؟ پیٹن کی کیوں نہیں ہے؟ کمنگ بیک، ایوب خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہم انڈیا کو بہت ماریں گے، چونکہ وہ رن آف کچھ سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا. جی جی. تو اس سے وہ جو فاطمہ جناح والی بدنامی کمائی ہے 2 جنوری 1965 کو، جی. وہ دھل جائے گی. یہ تو تھا لوکل سرکاری زاویہ. ٹھیک. دوسرا زاویہ وہ تھا جو ایوب خان کے ساتھی اور ایمبیشس پولیٹیشینز لائک مسٹر بھٹو سوچ رہے تھے. جو ایوب کے ساتھی تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بڈھا بیٹھا ہے تو یہ تو بیٹھا رہے گا، بالکل. ہماری باری نہیں آئے گی، ہم وقت گزار کے ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے. اور کئی جا چکے تھے ان سے پہلے، کئی جا چکے تھے، لیکن ان میں اتنی بیچارے موسیٰ کے پاس جو ہے وہ ودال نہیں تھا، ہزارہ تھا. جی جی جی. اور بہت کمزور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آیا تھا. Yahya was brash. Yahya was loved among certain circles for some very special reasons. Right? ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ ہارے. یہ بھٹو صاحب کا 10 جنوری 1966 کو تاشکند کے معاہدے پہ منہ پھلا کے بیٹھ جانا ہے، وہ اداکاری تھی، اس کو تو آسکر ملنا چاہیے. ہی واز دی آرکیٹیکٹ. اس نے ایوب سے کہا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر پار نہیں ہوگا. سر اس کی کیوں مان لی ایوب نے؟ اس کی کیوں مان لی ایوب نے؟ جب ایوب نہیں ہے، باقی جرنیلوں نے، مطلب ناٹ جسٹ ایوب. باقی جرنیل تو میٹر نہیں کرتے. جو لوگ میٹر کرتے تھے ایوب کے ہاں وہ ایوب تھے، الطاف گوہر ٹائپ لوگ تھے. پروفیشنل اوپینین نہیں لیا کرتے ڈکٹیٹر، کیونکہ پروفیشنل اوپینین ان کے ذاتی مقاصد سے ٹکراتی ہے.
تو پینوشے ہو یا کوئی اور ہو، ہوں، فوجی ڈکٹیٹر پروفیشنل اوپینین نہیں لیا کرتا. ہوں، اسٹالن نہیں لیتا تھا، ہوں، ہٹلر نہیں لیتا تھا. اینی وے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگ ہارے، یہ کمزور ہو، پھر ہماری باری آئے گی. ہوں، یحییٰ خان نیو اٹ، صحیح. ذوالفقار علی بھٹو نیو اٹ. ہوں، It is not without reason that one of the initially most demonic, arrogant, and vicious bureaucrat named Aziz Ahmed ہوں، was picked out of the darkness of retirement by Zulfikar Ali Bhutto and turned into State Minister for Foreign Affairs. ہوں، یہ وہ 65 والا احسان تھا اچھا. جو سیکٹری خارجہ تھا نا عزیز جی جی احمد. جی، بالکل بالکل. یہ ایسٹ پاکستان میں جو یہ خیال پھیلا ہوں، کہ ویسٹ پاکستان والے ہمیں کالونی سمجھتے ہیں، ہوں، اس خیال کو رنگ روغن دینے والا عزیز احمد تھا. رائٹ. یہ تو بہت بڑے قابل احترام صحافی تھے مانک میاں. ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا صحیح. کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مغربی پاکستان سے آنے والوں کو یہ کہا کہ ہم یہاں حکومت کرنے ہیں. عزیز احمد اس کو بھٹو صاحب نے اسٹیٹ منسٹر بنایا. رائٹ. امریکہ جاتا تھا تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. جب میں عزت کہتا تھا یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے، غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جی ایسے ہی. کہیں بھی. ہوں، تو 65 کی لڑائی میں بھٹو اور ان کے پس پشت یا ان کے پشت پناہی کرنے والے جرنیل ہوں، کامیاب ہو گئے. ٹھیک. قوم کو اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جنگ ہم نے جیت لی. ہوں، وہ جنگ ہم نے جیت لی ہے جس میں ویپنری سے لے کے کیلریز تک، ٹیریٹری لاسٹ اینڈ گینڈ سے لے کے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے. جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی ہے. ہمارا آرمی جنرل جو ہے وہ 28 اگست کو رو رہا تھا کہ میرے سپاہیوں کے پاس پتھروں کے علاوہ لڑنے کو کچھ نہیں ہے. ہوں، موسیٰ خان ہوں، ہر لحاظ سے وہ کامیاب ہو گئے. اور ایوب کو پتا تھا، اور ایوب گندی گالیاں دیتا تھا ہوں، انہیں جنہوں نے یہ سارے مشورے دیے تھے. جی. اور وہ گالی تو اس نے تاشقند مذاکرات کے دوران دی تھی، جس پہ بھٹو نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا سر میں سے کوئی اردو بھی سمجھ سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایوب کی ایک ہی پسندیدہ گالی تھی. صحیح. خیر، امریکیوں نے پوچھا کہ یہ ہتھیار تو آپ کو اس لیے نہیں دیے گئے تھے. ہوں، اور دیکھیے طاقت کے مقابلے میں جہاں کائنیٹک فورس انوالو ہو، ہوں، وہاں آپ لفظوں سے بات نہیں جیت سکتے. کہ پاکستانیوں جیسے عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہ مذاکرات کی میز پہ کامیابی حاصل کر لی. مذاکرات کی میز پہ وہی جیتی ہوئی جنگ ہار دی. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے یا جی جی جی. ہاری ہوئی جنگ جیت لی ہوں، ذہانت سے. طاقت کے کھیل میں ذہانت کا کوئی دخل نہیں. ہوں، وہ پہلا موقع تھا. امریکیوں نے فوجی امداد انڈیا کی بھی بند کی اور پاکستان کی بھی کی. انڈینز کے لیے تو رشین امداد کا انتظام دروازہ موجود کھلا تھا. تھا. جی. ہمارا دال دلیا یہاں تھا. یہی تھا. بڑی خوبصورت کتاب ہے پاکستان آرمی فرام 66 to 71، جنرل رضا خان صاحب کی. ٹھیک. وہ 66 سے 71 تک پاکستان کی فوج کی تنظیم، ہوں، اس کی جو 65 میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی. ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ انکوائری نہیں ہوئی 65 کی لڑائی جی کی. ایسے ہی ہے. ادھر کارگل کی ہوئی ہے، کارگل جی تک بالکل کی ہوئی ہوئی ہے بالکل انڈیا ہوئی ہے. میں. ہونی چاہیے. ہر دفعہ ہونی چاہیے. ٹرو.
کامیابی یا ناکامی، ہوں، انالیسس ضروری ہے، ضروری ہے۔ ذمہ داری کا تعین ضروری ہے۔ ہوں، ایوب خان لیفٹ، ہوں، یحییٰ خان رائٹ، ہوں، اور یحییٰ خان 649 میں جو کمیٹی میسروی نے بنائی تھی with شیر علی خان as brigadier and یحییٰ خان as lieutenant colonel ہوں، to build the narrative of Pakistan Army، ہوں، جو کہ شیر علی خان صاحب کے اور سرد جنگ کے کانٹیکس میں عین اسلامی تھی۔ ہوں، یحییٰ خان صاحب اس کے رکن تھے۔ صحیح۔ آج جماعت اسلامی والے اور دوسرے کہتے ہیں نا کہ یحییٰ خان پتہ نہیں کیا پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا، ہوں، اس وقت تو جو ہے میاں طفیل کہتے تھے کہ جو اسلامی آئین ہے وہ یحییٰ خان دے گا۔ جی صحیح ہے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہاں سے وہ دھاگا ٹوٹا تھا اسلامی ریاست کی تعمیر کا، یحییٰ خان وہاں سے جوڑے گا۔ یہ سب خوش آمد کرتے تھے، ہوں، ان کو موقع مل رہا تھا۔ ہوں، کیا صدیق سالک نے وٹنس ٹو سرنڈر میں نہیں مانا کہ الشمس اور البدر والوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی اور لوگوں کے نام لے بالکل کے نہ بالکل، مروایا؟ لکھا ہے نا، گاؤں کے گاؤں جلوا دیے۔ گاؤں کے گاؤں جلوا دیے۔ جی ایسے ہی ہے نا بھائی، بالکل ایسے ہی ہے۔ کہاں نہیں یہ ہوتا، ہوں، ہوا۔ ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہم کس خوشی میں تھے کہ یہ چند لاکھ بہاری ہوں، 7 کروڑ بنگالیوں پہ قابو پا لیں گے۔ پاسبل۔ 54,000 کی فوج سے ہم 7 کروڑ بنگالیوں پہ، جن کا ایک ایک بچہ ہمارا دشمن تھا، ہوں، جن کی ایک ایک گلی کا جغرافیہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہوں، جہاں کے ندی نالوں میں وہ لوگ گھنٹوں بیٹھ سکتے تھے، ان کو یہ ان کا کلچر ہے۔ ہوں، اور جبکہ ہماری سپلائی لائن نہیں تھی، سپلائی لائن ہی نہیں تھی، ہوں، جی ایسے ہی ہے۔ ہماری ایئر فورس ہی نہیں تھی، ایک ایئرپورٹ تھا، اس کی رن وے کو انہوں نے پہلے دن تباہ کر ایک دیا۔ ایئرپورٹ نہیں بھائی، ایک ایئر سٹرپ تھا، جی ایئر اسٹرپ تھا بالکل، اس پہ 2 بم آگے گرائے، 2 پیچھے گرائے، ختم ہو گئی بات۔ ایئر فورس آپ کی جو ہے وہ جہاز رکھو۔ ایسے ہی ہوا ہے نا۔ جی ایسے ہی ہے۔ یہ باتیں پہلے سے سوچنے کی تھی، ہوں، میں یہ باتیں انکشاف کرنے کی خوشی میں نہیں کرتا، ہوں، میں اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ مہربانی فرمائیے، سالک صاحب ہوں، مارچ 1971 کے پہلے ہفتے میں پنڈی آئے ہیں، جی، صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ ہوں، صاحبزادہ یعقوب علی خان یہاں جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے اسٹاف آفیسرز کو اس پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جی، اور انہوں نے کہا کہ کینوں چھیلتے ہوئے ایک صاحب کہتے ہیں کہ صدر صاحب کے حکم دینے کی ضرورت ہے، ایک کمپنی سب کو سیدھا کر دے گی۔ جی، اور انہوں نے جنگ کہا کہ وہ شروع ہونا، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سننے کے لیے کہ اس نے کہا بالکل۔ یا ہم وہاں جس مصیبت میں تھے، ہوں، یہاں کہ اسٹاف آفیسر کو کیا پتا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ جب ٹکا خان وہاں پہنچے اور ایئرپورٹ سے ہیڈ کوارٹر کی جی طرف جا جی، رہے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، بہت اچھے ہمارے جنرل تھے، ابھی ان کی کتاب بھی آئی ہے، میجر جنرل خاتم حسین راجہ، جی 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 بالکل، خادم حسین راجہ۔ اسٹرینجرز ان مائی اون جی، کنٹری، یہ آپ لوگوں نے یہاں کیا گن پھیلا رکھا ہے؟ ہوں، بالکل۔ کہنے کہ وہ باقاعدہ بدک کے پیچھے ہٹے، ان کا سر اپنا تبصرہ محفوظ رکھے۔ جی جی ایسے ہی۔ یہ وہی ٹکا خان تھے ہوں، جو مارچ میں وہاں پہنچے تھے، ہوں، جب ان کو واپس آنا پڑا، ہوں، تو آپ سمجھ گئے نا۔ جی جی بالکل بالکل۔
میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں. یہ بات واضح ہے کہ نکسن اور کسنجر پاکستان کی حمایت کرنا چاہتے تھے. رائٹ. اس کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جی موجود، موجود ہے. اس کی آٹوبیوگرافیز موجود ہیں اور تینوں طرح سے موجود ہیں. ہوں. پاکستان سے بھی ہیں، ہوں. امریکہ سے تو ہونا ہی تھی، جی. انڈیا سے بھی ہوں. ہو گیا. جی. کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑا سکتا. ٹرو. ہم چین گئے نومبر میں. کون کون گیا؟ وہ 3 لوگ گئے جو اوریجنلی اور جینوئنلی یحییٰ خان کو گھسیٹ کے ایوان صدر سے باہر پھینکنا چاہتے تھے. جی. گل حسن، رحیم خان اور بھٹو جی. نومبر میں گئے تھے نا پی ہوں. کے. ہوں. شوئنگ لائک ڈسپائٹ بینگ اینٹائی کمیونسٹ، ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونسٹ لیڈرز میں 20th سینچری میں اگر کوئی اسٹیٹس مین کا دماغ رکھتا تھا ہوں. تو وہ چوئنگ لائک. ٹھیک. وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور وہ بہت ریئلسٹک تھا. اینڈ ہی کوڈ سی تھرو دا وینئر، ہوں. دیوار کے پار ہوں. دیکھ لیتا تھا. اس نے 2 یا 3 سوال ان سے کیے. بس اس نے کہا کہ جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ آپ کے ساتھ کے مخالف ہے. ہوں. کیا جواب دیتے یہ؟ سچ تو اس بتا نے دیں. کہا کہ وہاں پہ جو آپ کی فوج ہے کیا وہ آخری آدمی تک لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ہوں. اور if you lose that part, will you continue your war here in West Pakistan ہوں. on this side of the ocean? کوئی جواب نہیں تھا. اور ان کا مشورہ کیا تھا کہ سیاسی سمجھوتا کرو. ہوں. اور سیاسی سمجھوتا انہیں قبول نہیں تھا. ہوں. انہیں اس لیے قبول نہیں تھا کہ سیاسی سمجھوتے سے اگر ایسٹ پاکستان الگ ہوتا ہوں. تو ہمیں اثاثے تقسیم کرنا پڑتا. ہوں. لڑ کے آپ الگ ہوئے ہیں تو آپ ہو گئے ہیں، پھر اثاثوں والا جھگڑا تو ختم ہو گیا نا. لڑائی ہوئی. وہ تو ہمارے حصے میں آ گئے نا. ہاں. صحیح. ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہوا ہے. ہوں. 7ویں بحری بیڑے والا قصہ یہ پاکستانی میڈیا نے اسٹیبلشمنٹ کے جو عناصر گنوائے تھے نا ہوں. ان میں موسٹ ویشیس ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے. ہوں. یہ عوام کو گمراہ کرتا ہے، True. یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈرامے باز ہے. ان میں سے ایک ایک کے بارے میں وہ 5 6 نام ہر 10 15 سال کے بعد ہم نکال لیتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے کہ جی یہ بھی تو ہے نا، دیکھیں نا ضیاء الدین احمد صاحب بھی تو ہے نا، خالد احمد صاحب بھی تو ہے نا، دیکھیے نا یہ بینا سرور بھی ایک صحافی ہوتی ہیں، دیکھیے نا مظہر علی خان صاحب بھی ایک صحافی ہوتی ہیں. یہ ہم نے اپنے مزار کے، صحافت کے مزار کے دروازے پہ لٹکائے ہوئے تعویذ ہیں. اندر وہی گند ہے جو ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے. صحیح. یہ میڈیا گمراہ کرتا تھا، یہ میڈیا نے پھیلایا ہوا تھا. فلانا آ رہا ہے ہماری حمایت کو، فلانا جو ہے وہ 1857 سے وہ ایران کا بادشاہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، روس کا بادشاہ ہماری مدد کو آ رہا ہے. یہ جو محمد حسین آزاد کے ابا کو، باقر علی کو پھانسی دی گئی ہے وہ ایسے ہی نہیں دی گئی، وہ اپنے زمانے کا وی لاگ چلا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. ظاہر عوام میں اشتعال پھیلتا تھا. بالکل. تو ان کو اس کی میں نے ڈاکٹر طارق رحمان سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا 7th فلیٹ واز دیئر، اٹ ڈڈ موو،
ہمیشہ وہی رہتا ہے, لیکن جاتا کہاں ہے, وہی اس پھر نے رہا کہا ہے. کہ وہ 7th فلیٹ جو ہے وہ امریکہ واز اے سپر پاور, اٹ وانٹڈ ٹو لیٹ انڈیا نو کہ وی آر دیئر, Yes, دیٹس اٹ. that's it. اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. رشیا کا اور انڈیا کا ڈیفنس پیکٹ ہو چکا تھا. جی اگر امریکہ اس میں انٹروین کرتا ہے تو اٹ وڈ ہیو بین ٹرو ٹرو ٹرو. انٹرنیشنل وار بٹوین رشیا اینڈ امریکہ ڈائریکٹ ممکن ہی نہیں تھا. اور انڈیا کو امیریکنز had a respect for India as a country even in 1950s. They saw it as a آف کورس اس as کا والیوم اس کے بالکل بالکل. اور وہ مطلب it deserved that respect. I mean یس Indian National Congress, Jawaharlal Nehru were actually anti-colonial leaders of سر the region. جن کے نام آپ نے لیے ہیں وہ 30-35 برس کے وقفے کے بعد سامنے آئے. انڈین نیشنل کانگریس deserved respect in 1885. انہوں نے 1886 میں آزادی کی قرارداد منظور کی تھی. انہوں نے وفاداری کے حلف نامے جمع نہیں کروائے تھے لارڈ منٹو کو. جی صحیح ہے. تو تاریخ جو ہے وہ اپنا منواتی ہے. جی بسم اللہ. اچھا سر دیکھیں, آپ نے 65 کی بات کی, اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ جب چاہتا ہے تو امریکہ کو ڈیفائی کر لیتا ہے. اس کی آپ نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ اسلحہ انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا, ہم نے کیا. 79 سے 89 تک ہم ان کے کہے پر چل رہے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک الائنمنٹ تھی, لیکن 90s میں 2000s میں ہم نے ان کو جب ڈیفائی کرنا چاہا تو ہم نے وہ بھی کیا. سو اب ہم اگر حال میں آئیں, اور اس کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ 90s اور 80s کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک اپنا ویو دیں, لیکن پھر اس کے بعد ہم حال میں آئیں اور ہم دیکھیں کہ اب ہم ان کو ڈیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں, اور آگے ہمارے سے کیا ڈیمانڈز آئیں گی. تو پہلے تو ذرا مجھے 80s 90s پر ہم بات کریں. ویسٹ پاکستان کو 71 میں امریکہ نے بچایا. ٹھیک. امریکہ ویسٹ پاکستان کو اس جیو اسٹریٹجک انفلوئنس کا جو سفیر ہے اس میں لوز نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک. اندرا گاندھی کے بارے میں جو زبان کسنجر اور نکسن باہم یوز کرتے رہے ہیں, دیٹس پارٹ آف دا ہسٹری. بھٹو صاحب تشریف لیا ہے. بھٹو صاحب کو یہ غلط فہمی تھی کہ جو ان کی سفارتی بصیرت ہے, جو ان کا تاریخ کا علم ہے, وہ ان کے ملک کے حجم, ان کے ملک کی کمزوریوں اور ان کے ملک کی پیچیدگیوں کو کور کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوا کرتا. درست. بھٹو صاحب پرائمریلی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے. صحیح. لیکن بھٹو صاحب ایک وقت میں اپنے چولہے میں ایک سے زیادہ لکڑیاں رکھتے تھے. مثلا انہوں نے یہ تھرڈ ورلڈ والا قصہ چھیڑا ہوا تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے یہ وہ شوشہ تھا جو سوویت یونین سے آتا تھا. دوسرا کہ جو انہوں نے سیدھی سی بات ہے, ایک ملک جو کبھی آپ کے ملک کا حصہ تھا, بیچ میں جو ہے وہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے. جی. اور جب وہ آپ کا ملک کا حصہ تھے, آپ نہ صرف یہ کہ انہیں جوڑ نہیں سکے, آپ نے پازیٹیولی انہیں ڈسگرنٹل کیا. جی. اب کیا رشتہ؟ اب آپ کہاں جب وہ آپ کے ساتھ, جب آپ کی فوج وہاں بیٹھی تھی تب آپ انہیں نہیں جی سکے, اب کیا رشتہ رہے گا؟ اب آپ کو حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ وہ الگ ہو چکے ہیں. چپ کر کے انسان کے بچوں کی طرح ایک سفارتی سٹیپ لو, ایگزیکٹو آرڈر لو اور تسلیم کرو. بالکل. آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پہ 56-57
I'm sorry to use the word, مسخرے جمع کرتے ہیں، ہوں، پورے ملک میں ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں. ہوں، کبھی ان کو بادشاہی مسجد لے کے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ شالیمار پر جا کے جو ہے وہ جپیاں پپیاں ہو رہی ہیں. ہوں، اس کے پیچھے صرف ایک پرپس تھا، ہوں، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا تھا، اور پاکستان کے لوگ جس امر کے لیے جذباتی طور پر جاوید ہاشمی جیسے لوگوں کی وجہ سے تیار نہیں ہو رہے تھے، ان سے یہ بات منوانا تھی، وہ منوا لی. لیکن نقصان کیا ہو گیا؟ ہوں، آئل والا قصہ کھڑا کر دیا. اور ہمارے پاس آئل تھا، ہمارے پاس آئل تھا یا ایران کے پاس تھا، عراق کے پاس تھا، سعودی عرب کے پاس تھا، ہوں، سوویت یونین کے پاس تھا. ہم کہاں سے اس میں جو ہے نا وہ فریق تھے؟ بالکل نہیں تھے. وہ پنجابیوں میں یہاں ایک مبتذل سا محاورہ ہے، پائیاں دا کام ہے، کہ پائیاں کا کام ہے نے مروایا. ہوں، کبھی شام کے ڈنر میں مہمان آیا ہوا وزیر خارجہ اوور اے ٹوسٹ جو اسپیچ ڈلیور کرتا ہے پوسٹ ڈنر، ہوں، اس میں دھمکے بھی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. نہیں تھے. خالد حسن نے کہا کہ یار نہیں کہا اس نے، کسنجر نے ہاں، کسنجر نے دی وائٹ ہاؤس ایئرز میں آدھا صفحہ بھٹو صاحب پہ لکھا ہے. ہوں، بھٹو صاحب کی اتنی تعریف جو ہے اس نے کسی اور انٹرنیشنل لیڈر کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی ہوں، جیسی بھٹو صاحب کی ہے. ہوں، وہ یہ کہے گا "You'll make a horrible example of you". ہوں، اگر ہاریبل ایگزامپل ہی بنانا تھا تو این ان کی ناک کے نیچے ضیاء الحق جو ہے وہ اتنے برس ایٹم بناتا رہا اور 83 84 تک تو مکمل کر چکا تھا. جی ایسے ہی ہے. تب تو نہیں امریکی بولے. ہوں، یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، چونکہ بھٹو صاحب عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے تھے. اور میں آپ سے علی وارثی بغیر کسی خوف تردید کے ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب اپنے زمانے کی عمران خان تھے. میرا اس میں سر ایک چھوٹا سا بسم اللہ. پلیز ڈونٹ سے دس. سر اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار تھا، کچھ غلطیاں کر سکتا ہے. میں عرض کر دوں کہ میں نے کس پوائنٹ سے کہا ہے. ایگزیکٹلی جیسے عمران خان فوج کے ساتھ مل کے ہوں، کوئی تعلق نہیں جمہوریت سے، ہوں، بھٹو صاحب کے اندر ظاہر ہے کہ ایک لہر جو ہے عوام دوستی کی وہ بھی موجود تھی. جی بالکل تھی. اور ساتھ سر مطلب اس کا جو وہ ورلڈ ویژن ہاں تھا، ہاں ہاں ورلڈ ہاں ویو تھا. لیکن جہاں جا کے عمران خان اور بھٹو صاحب ایک ہوتے ہیں، ہوں، جہاں یہ دو دریا ملتے ہیں، وہ ہے فوج کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حکومت کرنے کی خواہش. جی اس میں کمپلیٹلی بس ایگری. میں نے وہیں تک ہوں، رکھنا چاہوں گا، ورنہ بھٹو صاحب کا اور عمران خان کا موازنہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مارلن مونرو کا اور انجمن کا یا فردوس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں. صحیح. تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. زیادتی ہے سر. یہ بھی انجم، میں فردوس کا بڑا فین ہوں. وہ آپ کا بچپن کا نوسٹالجیا ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، سیریس بات ہے. ہوں، بھٹو صاحب ایک لفظ بولا کرتے تھے بار بار، انڈیا کی توسیع پسندی. ہوں، جو پریگمیٹک پولیٹیشین ہوتے ہیں، بھٹو صاحب پریگمیٹک تھے، ہوں، کوئی رومانٹک پولیٹک نہیں تھے. ہوں، وہ لمحہ موجود میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا بالکل الٹ پڑنا چاہیے. مثلاً اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے علی وارثی سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہی از کیرنگ اے لاٹ آف وینم اگینسٹ علی وارثی. ہوں، ہوں، اس طرح کی باتیں ہیں. ہوں، جب وہ ہندوستان کی توسیع پسندی کی باتیں کرتے تھے، مثلا اب how many times have you heard about a certain state called Sikkim؟ جی نوائے وقت میں طارق اسماعیل ساگر صاحب کے کالمز ہو. جی بس وہ جیسا نوائے وقت ہے ویسا ہی طارق اسماعیل ساگر. آپ تو لندن سے نوائے وقت کے بھی لبرل ہونے کی خبریں تو آتی ہیں. جی جی. الحمدللہ. بھٹو صاحب نے توسیع پسندی چاہی،
and it was well before 25th of December 1979 جب حفیظ اللہ امین کے قتل کے بعد بابر کلمل صاحب نے رشین فوج کو جی مدعو کیا. جی ٹھیک. بھٹو صاحب یہ کام رسول اللہ بابر سے مل کے 74-75 سے کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. یہ گلبدین حکمت یار اور یہ یونس خالص اور یہ سب پتہ نہیں کون سا برہان الدین ربانی اور عبد الرسول سیاف یہ سب جی یہاں پہ یہاں تھے جی جو تیاری کر رہے تھے. ہمارے ہاں سے بھی. سچی بات یہ ہے کہ میں تو قوم پرست نہیں ہوں. میں جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے تمام قوموں کے جو ہمارے وفاق کا حصہ ہیں یکساں حقوق احترام شناخت کا قائل ہوں. جی لیکن اگر کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے اس وفاق کو میں ساتھ نہیں دے سکتا. I can't support that. I can't support separatism. اور یہ جو پرانے بندوبست میں رہنے والوں کا جدید ریاستی بندوبست سے خائف ہونا ہے میں اس کا بھی مخالف ہوں. ٹھیک. میں اس کو کوئی قوم پرستی نہیں سمجھتا. میں اسے اپنے عوام سے کوئی محبت نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بعین ہی جیسے پاکستان کو آج کی دنیا کا حصہ بننا چاہیے اور کوئی تخصیص اور ایکسیپشنلزم نہیں چلے گا. بعین ہی پاکستان کے اندر رہنے والی تمام گروہوں کو قومیتوں کو جدید نیشن اسٹیٹ کا بطور ایک فیڈریشن کے حصہ بننا پڑے گا. کوئی ایکسیپشنلزم نہیں ہے. یہ ہماری روایت ہے. یہ کیا ہوتی ہے روایت؟ When I hear the word jirga, my pistol goes off. یہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں پہ چند لوگوں کو جو انہیں جیسے ہیں میجسٹریل اتھارٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ بالکل. یہ کوئی اس قسم کی ثقافت اور اس قسم کی شناخت اور اس قسم وہ پنجابیوں میں ہو. آپ کو پتہ ہی ہے میں پنجابیوں کا کتنا دوست ہوں ماشاء اللہ. جی وہ بھی گالیاں دیتے نہیں تھکتے آپ کو. وہ بھی نہیں تھکتے نا. جی جی ان کی محبت ہے. سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی. وہ گالیاں دیتے رہیں لیکن وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ان کی اس یہ جو وہ ریگریسو سوچ کے ساتھ ریگریسو سوچ کے ساتھ کبھی بھی اتفاق کریں گے. کمنگ بیک جی ڈیورنڈ لائن کو اگر کوئی اپنی قوم پرستی میں نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ناانصافی. دنیا بھر میں قدیم جو نمونے کے گروہ ہوتے ہیں جی انہیں جدید بندوبست میں آنے سے خوف آتا ہے. اعتماد کی کمی ہوتی ہے. ڈسٹنٹ ہوتا ہے. نان فیملیئرٹی ہوتی ہے. لیکن آنا تو پڑے گا. آپ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہیں کہ عورتوں کو زندہ دفن کرنا ہماری روایت ہے اور آپ مجھ سے اس کے جواب میں یہ توقع کریں گے میں قابل اشاعت جملوں میں اس پر رد عمل دوں گا. یہ کہا گیا ہے بالکل پاکستان کے اندر ہی بلوچستان کے حوالے سے بالکل یہ بات کی گئی. کہنے والی مر گئی ہے. اب میں چاہوں گا کہ اس کو جہاں وہ پہنچ گئی ہے اس کا جو بھی ایمان تھا اس کو 2-4 دفعہ ذرا زندہ دفن کر کے اس کو بتا دیا جائے کہ روایت کیا ہوتی ہے. جی ضیاء الحق کا جو ایکشن تھا پاکستان میں ہونے والے تمام ملٹری ایکشنز کی طرح ایکسیپٹ دیٹ آف ایوب خان وہ امریکیوں کی پرائر انفارمیشن کے بغیر ہوئے. ٹھیک. جایا والا بھی
جالیہ والا اس لیے پتہ چل گیا ہوگا کہ بریگیڈیئر قاضی جو جیک کے سربراہ تھے وہ مارچ 1969 سے 2 مہینے پہلے ایوب خان کو یہ پیغام پہنچا آئے تھے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا. صحیح. تو اٹ از کوائٹ لائکلی کہ امریکنس کو پتہ چل گیا تھا. لیکن ضیاء الحق والا اور یہ پرویز مشرف والا نو. اور ضیاء الحق کو منہ نہیں لگاتا تھا کارٹر. جی ایسے ہی. اور اس نے انوار الحق سے تو ویلیڈیشن لے لی. جی اس کو انٹرنیشنل ویلیڈیشن حاصل نہیں تھی. ہی واز اے پرایا. بالکل ایسے ہی. تو یہ موقع مل گیا اور فوری طور پہ یہ بلڈ کیا گیا کہ جی ہم کھڑے ہیں نا جی روکنے کے لیے. صاحب روس میں افغانستان میں روس کے مفادات کی تاریخ پرانی ہے. بالکل. اور وہاں کمیونسٹ و خلق اور پرچم جی موجود تھے. بالکل تھے. وہاں قدامت پسند لوگ بھی موجود تھے. تو وہاں تو یہ جھگڑا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ روسی کس خوشی میں پاکستان آ جاتے؟ وہ تو اگریشن ہوتی. بالکل ہوتی. یہ تو انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا. وہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. جی. اور یہ گرم پانی میں جا کے نہانا 1913 سے رشینز کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی ایسے ہی ہے. پتہ نہیں کہاں سے کھود کے لے آئے. یہ ساری باتیں وہاں بیٹھ کے میز پہ گھڑی جاتی ہیں نا. جی. فرمان جواز فراہم کرنے کے لیے. جواز فراہم کرنے کے لیے. ضیاء الحق کو ضمانت مل گئی اپنی عملیت کی لانجیوٹی. جی بالکل. بھٹو صاحب کو وہ 4 اپریل کو ختم کر چکے تھے لوکلی. جی. ان کو انٹرنیشنل آئسولیشن کا سامنا تھا. اس میں پھر الحمدللہ امریکہ بھی آیا, سعودی عرب بھی آیا, پینی بائی پینی آیا, ایرانی بھی, چائنیز بھی آئے. چائنیز نے بھی ساتھ دیا. چائنا کی سفیر بھی وہیں پہ گھواں پھرا کرتی تھی ان علاقوں میں جہاں سے فاؤنڈنگ فادرز آلسو نون ایز مجاہدین. یہی کہا تھا نا ریگن نے. جی بالکل یہی کہا تھا. ہم کہہ رہے تھے اس ملک کے اقلیت بھی نہیں, ہم اس ملک میں اقلیت بھی نہیں ہیں, ہم اس ملک میں صرف محض ایک گروہ ہیں. اگر 200-400 ہوں تو I'll be astonished. بالکل ایسے ہی. We don't represent anybody. We are exiles at our own home and in our own lifetime. And we have no stakes in decision making and policy making in this country. لیکن ایک عجیب بات ہے علی وارثی کہ یار ہر 5 برس کے بعد جو ہم 5 برس پہلے بک رہے تھے وہ ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہو گئے 100%. ہمارے اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی اسٹریٹجک نہیں تھے, ہو سکتے ہی نہیں. اب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں. ہمارے ٹرانزیکشنل تھے. بالکل. انہوں نے ہم سے کام لینا تھا, ہمیں اسلحہ دیا, پیسہ دیا اور کہا کہ تم یہ ٹریننگ کیمپ کرو اور ٹریننگ دو اور ان کو اس طرح سے لانچ کرو اور یہ کرو. ضیاء الحق نے اس کو انشور کیا کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ تھرو ISI ہوں گی. وہ کوئی نیک نیتی نہیں تھی, وہ بیسیکلی چاہتا یہ تھا کہ امریکی جو ہے وہ یہ لڑنے والے جو وہ داڑھیوں والے وہ پگڑیوں والے ہیں نا ان کے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہو جائیں. جی صحیح. وہ اپنا انفلوئنس قائم رکھنا چاہتا تھا نا. جی جی. تو 789 میں ختم ہو گیا, ٹرانزیکشن ختم ہو گئی. بالکل. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہلیری کلنٹن کس خوشی میں کہتی ہے کہ وہاں سے ہمارا جانا جو ہے وہ غلط تھا. وہ کام ہی ختم ہو گیا تھا.
پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان نے جنیوا معاہدے کی اسی طرح خلاف ورزی کی جیسے اب افغانوں نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی. ٹرو. یہ تو کابل میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، پتہ نہیں وہاں کی نماز میں کوئی اسپیشل بادام اور وہ ڈالے گئے ہیں جو زیادہ اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہم افغانستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتے تھے، ہم اپنی سیٹلائٹ بنانا چاہتے تھے، اور اس میں ہم یہ بھول گئے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور جو بیٹر ہارڈنڈ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارا متی ہو، وہ ہمارے اندر اپنی جڑیں پیدا کر چکا ہے. وہ پورے جی ٹی روڈ پہ قبریں ہیں بالکل ان بچوں کی جنہوں نے 79 سے 89 تک جانیں دی. اور یہ ساری جو فرقہ وارانہ تنظیمیں اور یہ بھرتیاں جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے کی گئی. بالکل. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بلوچستان سندھ بھی تو غریب تھے، وہاں سے کیوں نہیں کی یہ بھرتیاں. سینٹرل پنجاب تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں سے نہیں ہونا تھی، یا ساؤتھ پنجاب سے ہوئی ہیں یا کے پی سے ہوئی ہیں. ایسے ہی ہوا ہے نا. اس کی کیا وجہ ہے سر بلوچستان سے تو 15,000 فوجی مروا کے 73 والی انسرجنسی کے بعد جنوری 78 میں ہم واپس آئے تھے، تو بلوچوں کے ہاتھ میں پھر ہتھیار دینا تھا. درست. سندھ میں بھٹو صاحب کا معاملہ تھا. سندھ میں تو ضیاء الحق صاحب سے اتنی محبت تھی، یعنی جہاں ان کا پسینہ گرتا سندھ کے لوگ ضیاء الحق کے لیے خون گرانے کے لیے تیار تھے، اتنی الفت تھی. تو اس الفت کے نتیجے میں سندھی بچوں کو ضیاء الحق صاحب اس ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نعمت سے محروم رکھنا چاہتے تھے، شہادت کی وہ نعمت جو پھر بالآخر انہیں نصیب ہوئی. امریکہ اور پاکستان کے تعلق ٹرانزیکشنل تھے. آپ پاکستان کی امریکہ کو اسسٹنس کا گراف نکال کے دیکھیے تو آپ کو بیل باٹم نظر آئے گا. جتنی ملٹری کے ایئرز ہیں فل آف ڈالرز ہیں. بالکل. وہ نہیں وہ یوسف کا خواب 7 برس لین اور 7 برس فیٹ. یس. پھر وہ ڈالر ہیں، پھر مشرف کے دور میں ڈالر ہیں. بٹ now the situation is different. Pakistan has lost not just the dignity and trust of a nation, but also nearly every vestige of leverage. Americans don't need anything from Pakistan, and Pakistan doesn't have anything to offer to the Americans. پاکستانی، اور میں یہ سوچ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کی اپر کرسٹ ڈیسیشن میکنگ کی چائنا کے ساتھ تعلقات بھی یکسو نہیں ہے. یہ تو ہم نے سر 2016 آنورڈز دیکھا یہاں پر جو تماشا لگا. Forget about it. That the CPEC thing and our relations with China will ever blossom into a strategic, trustworthy, mutually beneficial relationship. It's not gonna happen. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے چینی ورکرز کو، تنصیبات کو، ایمبیسیز کو. جس پاکستان کو ہم جانتے ہیں اس میں ایسی حرکت کر کے کسی کا بچ نکلنا ممکن نہیں. پاکستان ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ نہیں بھی ہو، ہائیسٹ پوائنٹ آف اتھارٹیرینزم ہے. ایسا ہی ہے جی. اس میں یہ بار بار ہونا، کبھی بشام میں ہو جاتا ہے، کبھی کراچی پہ ہو جاتا ہے، کبھی گوادر پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات اب جو میں
یہ یہاں سے آنورڈ میں چاہوں گا کہ آپ کی اس پہ توجہ ہو. علی وارثی, being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course, not military, will be between America and India. ٹھیک. Not China and India, as people are, not China and America. People are envisaging a conflict between China and America. China will remain there, of course, with its volume. آپ اور میں جب پیدا ہوئے تھے, بلکہ جب میں پیدا ہوا تھا یا اس کے تھوڑے عرصے بعد, آپ کو یاد ہے ایک اکنامک پاور ہوتی تھی جسے جاپان کہتے تھے, جی. نمبر 2 تھی, نیکسٹ اونلی ٹو امریکن. اب میرے خیال میں 7ویں یا 8ویں نمبر پہ. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 2025 شروع ہوا ہے, جس کے آج ہم جنوری کے تیسرے ہفتے میں بات کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس 2025 میں ٹو دی بیسٹ آف مائی کیلکولیشن انڈیا ول گیٹ بیانڈ بوتھ جاپان اینڈ جرمنی اینڈ ول بی دا تھرڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. بالکل. 6.5 6 to 6.5 ان کا گروتھ ریٹ جی بالکل انڈینس کا ہے, اسٹیبل ہے, مینٹین کر رہے ہیں مسلسل. ٹھیک ہے. معمولی پوائنٹس کا فرق ہے, ورنہ 4 ٹریلین تینوں کا کلیئر ہے کہ آگے پیچھے ہیں. جی. اور ان میں سے ایک کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.9 ہے اور ایک کا 1 ہے. جی ایسے ہی ہے. 6.5 کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. 1 year is enough. India will get across. اور انڈیا کا صحیح معنوں میں اقتصادی جو مقابلہ ہے وہ ابھی تو فاصلہ بہت ہے نا. ایک طرف 29 خرب کی اکانومی ہے, ایک طرف 4 کی ہے. بالکل بالکل. لیکن اس کو بدلنے میں 10 برس لگتے ہیں. چائنا کو بھی اتنی لگے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن چائنا میں انپریڈکٹیبلٹی کی جو سچویشن پائی جاتی ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا میں معیشت اور سیاست ایک ہی دھارے پہ ہیں, تو وہاں کچھ بھی ہو جائے گا, صبح اٹھیں گے تو اخبار میں ہی دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا. جی جی. یہ انڈیا میں نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. ان کے پاس 72 برس کا ریگولر اسٹیبل ڈیموکریٹک ایکسپیرئنس ہے. وہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. جی. وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہے. 37 کروڑ کی آبادی کے ساتھ امریکہ اگرچہ اس وقت ٹیکنالوجی میں, نو ہاؤ میں, جس کو ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں, بہت آگے ہے. اور انڈیا کی آبادی ایٹ دی مومنٹ تو خاصی لائبلٹی ہے. جی. کیونکہ فرق بہت ہے امیر اور غریب میں. لیکن یہ نہیں بھولیے کہ $2,000 کی نفسیاتی حد پر کیپٹا انکم میں پار کر چکے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ 10 برس یہ ٹرمپ والا ایرا, ابھی سے آپ کو ٹرمپ والے ایرا ہی میں کچھ ایسے نشان نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ انڈیا اور امریکہ will not be seeing eye to eye. will not be. اچھا, اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو 2 بڑی طاقتوں میں بیٹھے تھے اور ایک ایسی طاقت کو سے ہم آغوش ہونے کی کوشش کر رہے تھے جس کے ساتھ ہمارا ثقافتی, تاریخی, سیاسی, ادبی تعلق بہت کمزور ہے. صحیح. اور دوسری طرف وہ طاقت ہے
جس کے ساتھ ہمارا 1000 برس کا ساتھ چلنے کا بالکل تجربہ ہے. تجربہ ہے. میں اور آپ جو ہے وہ انڈیا کے نقشے کو ہاتھ کی پشت کی طرح ایسے ہی جانتے ہیں جیسے بالکل پاکستان کو جانتے ہیں. بالکل. ہمیں وہاں کی ٹپوگرافی تک کا پتہ ہے، ہم، ہمیں وہاں کے مختلف علاقوں کے موسموں تک کا پتہ ہے، لہجوں کا پتہ ہے. لہجوں کا پتہ ہے، ہم، وہاں کی ادبی تاریخ کیا ہے، وہاں کی سیاسی تاریخ کیا ہے، وہاں سے کون کون سے رہنما اور تحریکیں کب کب اٹھتی آئی ہوئی. ہم. We have been part of وہ the ہماری اصل ہے، سچی بات جو ہے. 10 برس بعد اگر ہم وہ ٹرین آج مس کرتے ہیں ہم، تو ہمیں بہت کاسٹلی پڑے گی. True. اگرچہ اس وقت امریکیوں کی طرح انڈینز بھی ہمیں کولڈ شولڈر دے رہے ہیں، ہم، لیکن 25 کروڑ کی آبادی جو ان کی سرحد پہ بیٹھی ہے ہم، اس سے بے اتنائی برتنا امریکیوں کے لیے تو ممکن ہے، ہم، انڈینز کے لیے نہیں. ہم. وی نیڈ اسٹیٹسمین شپ. تو بھائی وارسی، انڈیا ایسا ہی خوشحال کیوں نہ ہو جائے، اس کی بین الاقوامی جو اس کا ویٹیج ہے ہم. وہ کیسا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ اپنی سرحد پہ 25 کروڑ آبادی کی منڈی ہم. اور قوم سے بے اتنائی نہیں برت سکتا. ہم. یہاں جو کچھ ہوگا وہ وہاں اثر انداز ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے، امیرکنز کین افورڈ دیٹ. ہم. ان کا ہمارے ساتھ نہ جغرافیہ ملتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب کوئی اسٹریٹجک اس وقت معاملہ فوری طور پہ تو ایسا نہیں جی ہے جی. جہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو. ہم. افغان مذہب کے نام پہ چھابڑی پہ رکھ کے ضمیر بیچنے والے ہم. انہیں 1997 98 99 میں بھی قبول تھے. ہم. تب $300 ملین دیتے تھے ہم. سالانہ، اب جی کچھ زیادہ دیتے ہوں گے. بالکل. ان کا تو بھاؤ ہے بھائی، ان کا تو اعتبار بازار ہے. ہم. آپ کو شاید یہ بات اس وقت بری لگے، لیکن 10 برس بعد آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ دس از دا مومنٹ وین صحیح معنوں میں سنجیدہ کوشش کی جانی چاہیے انڈیا اور پاکستان کو نارملائز کرنے کی ہم. کے تعلقات کو. یہ ہمیں 10 برس بعد انڈیا کو بھی اس کا فائدہ معلوم ہوگا. ہم. 10 برس بعد غالباً ہم 30 کروڑ کے قریب ہوں گے، ہم. شاید جی زیادہ. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے کوئی نا؟ پتہ نہیں ہمارا. یہ آپ کو پتہ، یہ صلاحیت تو ہماری. We breed like rabbits. Rabbits breed like us. آئی وش کہ ویل میں شرارت کرنے جا رہا تھا لیکن میں نے روک لی. دس از اے ٹائم فار اسٹیٹسمینشپ. ہم. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات ایسے عہد عبور سے گزر رہے ہیں. بے یقینی کا وہ عالم ہے، بے یقینی کا وہ عالم ہے یہاں پہ جس میں ہمارے پاس کوئی ایسی، ہم نے کوئی ایسی شخصیت کو ایسا منصب چھوڑا جس سے قوم کا اعتماد حاصل ہو سکے. ہم. یہ ہم نے خود پہ ظلم کیا، جی. یہ ہم نے خود پہ ظلم کیا. واٹ ایور پیروکیل myopic reasons, but this is what we have done. Still, I would say that the saner elements with experience, weightage, and insight in Pakistan as well as in India ہم. must restore some lines of communication, howsoever minor
the signs, these will pave path for a future for the region. ہمارا چائنا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تاریخی طور پہ، ثقافتی طور پہ، جغرافیائی طور پہ بہت ویک ہے. ہم نیچرل الائز نہیں ہیں. انڈیا اور پاکستان نیچرل ٹریڈ پارٹنر بھی ہیں، نیچرل الائز بھی ہیں. اور مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کے نامسلم صحافی، میں نے نامسلم صحافی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ موقع محل کی مناسبت سے لبرل بھی ہو جاتے ہیں اور مسلم بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں ہم جو سلوک کریں گے اقلیتوں کے ساتھ، اس سے ہندوستان میں مسلمانوں کے جو رہ جائیں گے ان کے حقوق کی حفاظت ہوگی. اب یہاں 1 کروڑ غیر مسلم ہے، وہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں. ان 20 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں یہ صرف اس وقت بات کرتے ہیں جب ان غریبوں کا وہاں پہ مزید بیڑا غرق کرنا مقصد ہو. بالکل. جب وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں اس وقت ان کی حمایت تو انہیں الٹا کمزور کرتی. وہ بندوبست کہاں ہے جہاں آپ وہ نمونہ دکھا کے انکلوژن کا، پارٹیسپیشن کا، آپ ہندوستانی مسلمانوں کا تحفظ چاہتے تھے؟ سر ہم نے تو الٹا کیا. we have dragged them down to our level and then complain. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. اور وہ 20 کروڑ ہیں. خود ہندوستان بھی بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ انہیں اگنور نہیں کر سکتا. یہ نعرے بازی ہوتی ہے مندروں میں، گرجوں میں اور مسجدوں میں. یہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیا کوئی قوم 20 کروڑ لوگ اپنی آبادی کے 20 کروڑ شہریوں کو اگنور کر کے، ڈسکریمنیٹ اگینسٹ کر کے، ڈیمونائز کر کے، کمزور کر کے، سیکنڈ ریٹ سٹیٹس دے کے ترقی کرنے کا خواب سوچ سکتی؟ نہیں. دیٹ از وائی آئی سے کہ دس از ٹائم کہ ہم امریکہ سے جو ہمیں پتہ ہے کہ امریکیوں سے ہمارے کیا رشتے ہیں، ماشاء اللہ ہماری ان سے کیا فیسینیشنز ہیں. ہم تو ماشاء اللہ اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی امریکہ جا کے کرتے ہیں. ہم تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہاں کی شہریت لے لیتے ہیں. اور امریکیوں سے ہماری دشمنی بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، کہ وہ ہمیں بغیر کچھ کیے کرائے کھانے کو کیوں نہیں دیتے. اس بنیادی اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. امریکیوں کو کیا تکلیف ہے؟ 37 کروڑ کی ان کی اپنی آبادی ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کو پالیں کس خوشی میں؟ ہم نے آپ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں. آپ نے قربانیاں نہیں دی ہیں، آپ نے ڈالروں کے لیے اپنے شہری مروائے. جی ایسا ہی ہے. آپ نے 20 ڈالر کھائے ہیں اور آپ ہمیں جسٹیفائی کرتے رہے ہیں طالبانائزیشن. اور جو پاکستان میں رہتے ہوئے طالبانائزیشن کی مخالفت کرتے تھے، ڈاکٹر فاروق سے لے کے سبین محمود تک قتل ہوئے. راغب نعیمی سے لے کے، راغب نعیمی نام کا نہیں، سرفراز نعیمی، مولانا سرفراز نعیمی صاحب سے لے کے اور بہت سے شرفاء تک آپ نے انہیں مارا. آپ نے قوم کو جو ہے وہ ٹیررائز کیا اور آپ نے طالبان کو اور طالبان کے حامیوں کو فری ہینڈ دیا. This is not the way things are going to work for Pakistan in future. اور یہ جو سسٹم ہم نے کھڑا کیا ہے پولیٹیکل، یہ ڈیوریبل نہیں ہے. ٹھیک. یہ کاغذ پہ لیگل ہو سکتا ہے، سیاسی لیگیلٹی اینڈ ویلیڈیٹی اور چیز ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے. لیجیٹمیسی نہیں ہے. سر بہت زبردست آپ کا انالیسس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے
ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ جب آپ نے کہا کہ 20 کروڑ لوگوں کو وہ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ 72 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، آئی تھنک جو ان کا کرنٹ ہے وہ بھی اس 72 سال کے ایکسپیرینس کے اگینسٹ جا رہا ہے کہ وہ ایمانسپیشن جو ہے، ایمانسپیشن موجود ہے مگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ منیمائز ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو سر بہت شکریہ. اور ایک شاید میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ایک مشکل چیز لگے گی ہضم کرنے میں کہ چین جو کہ ہمارے خوابوں کا شہزادہ تھا جس نے ہمیں آنا تھا اور پالکی میں بٹھا کر لے جانا تھا، وہ شاید اتنا بڑا جو ہے نا وہ ہمارے لیے سیویئر بن کر نہیں آئے گا، مگر ہمیں اب دنیا میں رہنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان قوتوں کو، ان ممالک کے ساتھ، اپنی ان ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فیوچر کے بڑی پاورز ہیں ریجنل اور انٹرنیشنل. تو سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. فی الحال کے لیے علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.